السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں اور دوستوں، کئی دنوں سے مسلسل ظالم اور جابر اسرائیل نہتھے اور مظلوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ ان کے گھروں پر بمباری ہو رہی ہے، حتیٰ کہ اسکولز اور ہاسپٹل تک محفوظ نہیں رہ گئے ہیں، اور بڑے تو بڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور ضعیف اور کمزور عورتیں، مائیں اور بہنیں اس ظالم کے بموں کا نشانہ بن رہی ہیں۔ ایسے پرخطر اور نازک ترین موقع پر عزیز ساتھیوں، بحیثیت مسلمان ہماری اور آپ کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ پہلی ذمہ داری ہماری اور آپ کی یہ ہے، پہلا کام ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم ان مظلوم اور بے قصور نہتھے فلسطینیوں کا تعاون کریں، ان کے حق میں اپنی آواز کو بلند کریں۔ دیکھیں، آج دنیا کا ماحول بن گیا ہے کہ رائے عامہ کو ہموار کیا جاتا ہے اور رائے عامہ کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہماری اور آپ کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے، ہمارے اور آپ کے ذمہ پہلا کام یہ ہے کہ ہم ان مظلوم اور بے قصور فلسطینیوں کے حق میں عالمی پیمانے پر اپنے آواز کو بلند کریں۔ ہر انصاف پسند طبقہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب اور دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو اور ظالموں کو ان کے ظلم سے روکنے کی کوشش کرے۔ ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو پہلا کام ہم یہ کریں کہ فلسطینی عوام کے حق میں اپنی آواز کو بلند کریں، تاکہ وہ بیچارے یہ نہ سمجھنے پائیں کہ ہم اکیلے ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا کے انصاف پسند لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور دوسرا کام اس موقع پر عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ خاص طور سے ان کے حق میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ تو ہم اور آپ اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے نازک ترین موقع پر ہم ان بھائیوں کے حق میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ انہیں ظالم اور جابر اسرائیل کے ظلم و ستم سے نجات نصیب فرمائے۔ یقین مانیے، اللہ تبارک و تعالی دعاؤں سے بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا ہتھیار ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار فرمایا ہے دعا کو، اس لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں، ہر فرض نماز کے بعد دعا کا اہتمام کریں، اور جو ائمہ حضرات ہیں ان سے بھی ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ وہ خاص طور سے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے، ہمارے اور آپ کے ذمہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ایسے موقع پر فلسطینیوں کے تعلق سے اپنی ہمدردی کا اور اپنے محبت کا اور الفت کا ان کے ساتھ اظہار کریں، اور ان کے لیے صدقہ اور خیرات بھی کریں، کچھ صدقہ وغیرہ کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ تیسرا کام ہے۔ چوتھا کام یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ اسرائیل جو ظالم ہے اور جو نہتھے عوام ہیں فلسطین کے، ان پر مسلسل ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رہا ہے، تو اس کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں مارکیٹ میں ان کا ہم بائیکاٹ کریں، ان کو خریدنے سے بچیں۔ اپنے دوست احباب کو اس بات کی طرف متوجہ کریں کہ وہ اسرائیلی مصنوعات اور پروڈکٹس کو نہ خریدیں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ مثلا مارکیٹ میں کوک ہے، پیپسی ہے، اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، میک ڈونلڈ ہے، KFC ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اگر 2-4-10 دن یا مہینہ 2 مہینہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے تو اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ان کی جگہ دوسری چیزیں ہیں، دوسرے برانڈز ہیں، ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے ملک کی جو مصنوعات ہیں ان کو ہم استعمال کریں۔ یاد رکھیں، ہر وہ پروڈکٹ جس سے اسرائیل کو فائدہ پہنچ رہا ہے، خواہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ پوری دنیا کے مسلمان اور مسلم ممالک
کم از کم اگر اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کریں تو اس سے یقینی طور پر اسرائیل کی کمر ٹوٹے گی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں یہ 4 کام خاص طور سے کرنا چاہیے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم مظلوم عوام کے حق میں اپنی آواز کو بلند کریں، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے کسی اور پلیٹ فارم کے ذریعے ہو، ان کے حق میں اپنی آواز کو بلند کریں اور دنیا کو بتائیں کہ اسرائیل کس طریقے سے ظالمانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں دعائے خیر کا اہتمام کریں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ان کے لیے صدقہ اور خیرات کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ چوتھا کام یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو بھی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں مارکیٹ میں، دنیا بھر کے مسلمان اور انصاف پسند لوگ ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔